شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل کی گہرائی اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے کامل ذات کی کوئی حد معین نہیں، اس کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کی، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھڑاتی ہوئی زمین پر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق اس کی توحید ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفت مانی، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی ڈھونڈ لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی دوسرا ساتھی مانا، اس نے دوری پیدا کی۔ جس نے دوری پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے جز کا قائل ہوا، اس نے اس سے بے خبر رکھا، اور جو اس سے بے خبر رہا، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا، اس نے اس کی حد بندی کر دی۔ جو اسے محدود سمجھ بیٹھا، وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے میں فرض کر لیا، اور کسی نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اسے اور جگہ خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے موجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، وہ ہر شے سے علیحدہ ہے۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا، وہ اب بھی دیکھنے والا ہے۔ جبکہ مخلوق میں کوئی چیز دکھائی نہیں دینے والی تھی، وہ یگانہ ہے، اس کے لیے اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں جس سے وہ مانوس ہو، جس سے وہ پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلا خلق کو پیدا کیا بغیر کسی فکر کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی واویلا اور جوش کے جس سے وہ بہتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں سے توازن پیدا کیا، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی۔ وہ ان چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد اور نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا۔ پھر یہ کہ ان کے لیے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلق کی وسعت خلق کی۔ پھر اس نے ایسا پانی بہا جس کے دریا کی موجیں اور ان کی طوفانی لہریں تہہ بتہہ تھی۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اس پانی کے پلٹنے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ نے اسے پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا، اور اسے اس کے مرکز پر برقرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخائر کو تھپیڑیں دے،
اور بحر بے قرار کی موجوں کو اچھال دے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مندھا جس طرح دہی کے مشکیزے کو مندھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، یہاں تک کہ اسے متلاطم کے پانی کی سطح بلند ہوئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کی ضرورت تھی نہ ہی بندھنوں سے جڑے جانے کی ضرورت تھی۔ پھر اس کو ستاروں کی طرح سج دھج اور روشن تاروں کو چمک دھمک سے آراستہ کیا اور ان میں جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک اور چلتی پھرتی چھت اور لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیا اور اس کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نفسانیت کی غفلت طاری ہوتی۔ تو وہی الہی کے امین ہیں، اس کے رسول کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور فیصلے اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کی نگرانی اور جنت کے دروازوں کے پاس باں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرائے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی فتح طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھیرا ہوا سمجھے ہیں۔ وہ بس اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔